बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्ली और कबूतर के दो ऐसे राज आज आपको बताने जा रहा हूँ कि तकदीर और नसीब आपकी बदल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे फरमान के बारे में आपको बताऊंगा कि बिल्ली और कबूतर के इन राजों के बारे में, इन बातों के बारे में आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, कबूतर जो होता है घर में रखना मुस्तहिब होता है। अहादीस में आता है एक घरेलू कबूतर जो है खुदा को बहुत याद करते हैं। पहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, उनको दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं। कबूतर घर में अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी बरकत होती है। किसी शख्स ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की कि मैं तन्हा रहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल लो। दोस्तों, इससे साबित हो जाता है कि कबूतर एक बहुत बरकत वाली चीज़ है, दिल लगाने वाली चीज़ है, तन्हाई को दूर कर देने वाली चीज़ है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पसंद किया और दुआ दी कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया कि जिस घर में कबूतर हों उस घर के रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहते हैं, क्योंकि जिन्नात के जो बच्चे होते हैं वो भी घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कबूतर का जो पर झड़ता है ना, कबूतर का जो पर झड़ता है वही शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर, वो परिंदा है जिसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अमनो सलामती की दुआ फरमाई थी। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत से जानवर घर में रखो कि शयातीन उनमें मशगूल रहे और तुम्हारे बच्चों को नुकसान न पहुंचाएं। यानी कबूतर, मुर्गी यानी मुर्गा और बिल्ली, ये तीन ऐसे जानवर और परिंदे हैं कि जो हर घर में मौजूद हों तो घर में रहने वालों को नुकसान नहीं पहुंच सकता। ना जिन्नात से नुकसान पहुंच सकता है और ना ही शयातीन से नुकसान पहुंच सकता है। और मुर्गा और कबूतर ये दो परिंदे हैं जिनको घर में रखने से शयातीन नहीं आते, जिन्नात नहीं आते, घर वालों को तंग नहीं करते। इन दो परिंदों की वजह से जितने भी घर में शैतानी ताकतें हों, जिन्नाती ताकतें हों, वो दूर भाग जाती हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि घर में ऐसे जानवर जैसे कि कबूतर, मुर्गा, बकरियां, बिल्ली रखनी चाहिए ताकि जिन्नों के बच्चे उनसे खेलते रहें, तुम्हारे बच्चों से उनको सरोकार ना रहे। लिहाजा कबूतर की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है। कबूतर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों पर लानत करता है, लिहाजा इन कबूतर को घर में रखना चाहिए। इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। मुर्गे के बारे में भी बताया गया है कि मुर्गे के अंदर बहुत सारे औसाफ पाए जाते हैं जो अंबिया वाले पाए जाते हैं। यानी उनके अंदर पहला ये वस्फ पाया जाता है कि ये सुबह सवेरे आवाज़ देते हैं, अजान देते हैं, लोगों को जगाते हैं इबादत के लिए। ये अजान देना अंबिया का काम है, अंबिया का वस्फ है। अल्लाह की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना, माइल करना, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का काम है। वो पैगाम देते हैं। और मुर्गा भी इसी तरह सुबह उठकर अल्लाह की तरफ बुलाता है, अजान देता है, लोगों को जगाता है। ये बहुत सखी होता है, मुर्गा बहुत ज्यादा सखी होता है। खुद इतना ज्यादा नहीं खाता, इसके साथ जो मुर्गियां होती हैं उनको ज्यादा खिलाता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा शहवत पाई जाती है, यानी मुबाशरत करने की सलाहियत इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ये गैरतमंद होता है। कोई भी मुर्गा इसके पास आ जाए तो ये उसको दूर भगा देता है। अगर ये मुर्गियों के साथ घूम रहा हो और बाहर से कोई मुर्गा इसके करीब आ जाए उसको दूर भगा देता है। ये खुद तो इतना बहादुर है, खुद मर जाएगा लेकिन मुर्गियों के नजदीक किसी दूसरे मुर्गे को नहीं आने देगा। बहुत से बुजुर्गों और उलमा इकराम का मानना है कि कबूतर घर में बरकत, रिज्क और दौलत लाने वाला परिंदा है। और कुछ बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर घर में कबूतर रखे जाएं तो वहां फरिश्ते उतरते हैं और अगर जरा सी भी बेअदबी हो जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतरों के बारे में फरमाया, घरों में कबूतर का पालना कैसा है
یہ اپنے ساتھ کیا چیز لے کر آتا ہے۔ نمرود کی جانب سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو یہ بہت بڑی خبر تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین و آسمان میں ہر طرف پھیل گئی۔ پھر چاہے جنات ہوں، انسان ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں، ہر کوئی اسی کی بات کر رہا تھا۔ اور جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ سب دیکھ کر چھپکلی بہت زیادہ خوش ہوئی اور آپ کو بھڑکانے کے لیے آگ میں پھونکے مارتی رہی، لیکن کبوتر بہت دکھی ہوا اور آگ کو بجھانے کے لیے اپنی چونچ سے پانی لا لا کر آگ میں ڈالنے لگا۔ اس موقع پر چھپکلی نافرمانوں میں شامل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ چھپکلی کو دیکھتے ہی اس کو مار دیا کرو، اور جبکہ کبوتر کو حق کا ساتھ دینے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان بچانے، آگ سے اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبوتر کو بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں اور کبوتر کو پاک اور بے حد برکت والا پرندہ بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی کو سیلاب سے نکالتے ہوئے کنارے کے ساتھ، جو کہ پہاڑ کا کنارہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اس حصے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ نے پرندوں کو رکھا ہوا تھا، تو آپ کوے کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ باہر کتنا پانی ہے، شہر کا کتنا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ جس کے بعد کوا جاتا ہے، لیکن راستے میں کوے کو ایک مردار کی لاش مل جاتی ہے اور کوا اسے کھانے لگتا ہے اور واپس لوٹ کر نہیں جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کوے کا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کبوتر کو پانی کی صورتحال دیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ کبوتر واپس آ کر بتاتا ہے کہ اسے زمین کا کوئی بھی ٹکڑا نظر نہیں آیا۔ واپس آتے وقت وہ زیتون کا ایک پتا بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے، جس سے حضرت نوح علیہ السلام یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ درخت پانی سے باہر نکل آئے ہیں۔ کچھ دن بعد دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کو پانی کی صورتحال دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جب کبوتر واپس آتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کیچڑ سے بڑے ہوتے ہیں، جس سے حضرت نوح علیہ السلام اندازہ لگا لیتے ہیں کہ تمام پانی دریاؤں اور سمندروں میں جا چکا ہے اور باقی کا پانی زمین جذب کر چکی ہے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کے اس کام اور فرما برداری سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ نہ صرف کبوتر کے گلے میں ہرے رنگ کا توق بناتے ہیں، بلکہ کبوتر کے لیے بھی دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ کبوتر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جس کے نتیجے میں ہی تمام دنیا میں ہی انسان کبوتر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پھر چاہے آپ حرم شریف میں چلے جائیں، مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، پاکستان میں موجود جتنے بھی دربار شریف ہیں وہاں پر چلے جائیں، مدینے کی وادیوں میں چلے جائیں، آپ کو ہر طرف کبوتر اڑتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ کبوتروں کے کہیں بھی آنے جانے کا پر روک ٹوک بالکل بھی نہیں، جہاں مرضی بیٹھ سکتے ہیں، جہاں مرضی گھونسلہ بنا سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف دنیا میں زیادہ تر کوے جو ہوتے ہیں ان کو مردار خور جانور سمجھتے ہیں اور کوے سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک منحوس اور غلیظ جانور سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا گھر کے اندر پرندوں کو رکھا جا سکتا ہے، پرندوں کو رکھنا حلال ہے یا حرام؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے تو ان سے پرندے کے بارے پوچھا کرتے تھے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہ صرف گھروں میں پرندے پالے جا سکتے ہیں، بلکہ گھروں میں اور گھر کے علاوہ جہاں کہیں پر بھی آپ ہوں پرندوں کو پالا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کی اچھی دیکھ بھال کی جائے۔ کبوتر ایک بہت ہی پیارا، لاڈلا، خوبصورت سا پرندہ ہے۔ اگر آپ کا دل نہ لگ رہا ہو، آپ تنہا ہوں، آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو ایک کبوتر کا جوڑا لا کر اپنے پاس رکھ لیں، یہ آپ کا دل لگا دے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ جائیں، دولت آ جائے، رزق آ جائے، تو گھر میں ایک جوڑا کبوتر کا لا کر رکھ دیں اور جب بھی اس کو دانہ ڈالنے لگیں تو اس کے اوپر اللہ پاک کا اسم مبارک یا رزاق یا کریم یہ پڑھ کر کبوتر کو دانہ ڈال دیا کریں۔ یہ بڑی راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا رزاق یا کریم دانے کے اوپر پڑھ کر کبوتر کو ڈال دیا کریں، کبھی آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے گھر میں برکت کم نہیں ہوگی، کبھی آپ کے گھر میں دولت کم نہیں ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا سا کام آپ نے ضرور کر کے دیکھ لینا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ بلی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں، بلی بھی ایک بہت برکت والا جانور ہے۔ بلی کو جب بھی اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھیں تو کبھی بھی اس کو بھگایا نہ کریں، کبھی بھی اس کو ڈرایا نہ کریں، کبھی بھی اس کو مارا نہ کریں۔ یہ رات کو آتی جاتی رہتی ہیں گھر میں
اور اکثر ہمارے گھر والے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ اگر گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے پڑا ہو، چاول ہو، روٹی ہو، دودھ ہو، گوشت ہو، تو رات کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر کہیں بھی سائڈ پر تھوڑا سا دودھ رکھ دیا کریں، تھوڑا سا گوشت رکھ دیا کریں، تھوڑے سے چاول یا روٹی رکھ دیا کریں۔ جب بھی رات کو آپ کے گھر میں اس طرح کے جانور آئیں گے، بلی آ جائے گی، اس کو کھائے گی، خوش ہوگی، آپ کے لیے دعا کرے گی، اور جب بھی آپ اس نیت سے بلی کو کچھ کھلائیں گے اللہ پاک آپ کی اس مراد کو پورا فرما دے، تو یقین کریں کہ آپ کی ہر مراد وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ بلی کو دودھ پلانے لگے ہیں، گوشت کھلانے لگے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے صرف 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے لیے اپنی حاجت اور مقصد کی دعا مانگ لینی ہے، اور بلی کو وہ چیز اس نیت کے ساتھ کھلا دینی ہے کہ اللہ پاک آپ کا فلاں مقصد پورا کر دے۔ یقین کریں کہ آپ کا مقصد ایسے پورا ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ بلی کے بارے میں کافی ویڈیوز پہلے بنا چکے ہیں، اس کے بارے میں معلومات دے چکے ہیں۔ بلی برکت والا جانور ہے، یہ گھر میں آنے جانے والی ہوتی ہیں۔ نبی پاک کے بارے میں بھی اس کی کافی احادیث موجود ہیں، اس کو گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو بلی سے نفرت رکھتے ہیں، اکثر ویسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبوتر پال رکھے ہوتے ہیں، اور جب ان کے گھر کی چھت پر کوئی بلی آ جاتی ہے تو اس کو مار کر بھگا دیتے ہیں۔ بلی کو کبھی بھی مارنا نہیں چاہیے، آرام سے سکون سے اس کو یا تو کسی بڑے شاپر وغیرہ میں ڈال کر، بوری وغیرہ میں ڈال کر کہیں دور چھوڑانا چاہیے تاکہ وہ واپس نہ آئے، یا پھر اس کو آرام سے بس بھگا دینا چاہیے۔ بلی کو کبھی بھی مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ بلی کی بد دعا بہت بری ہوتی ہے۔ بلی کا رونا بہت برا ہوتا ہے، اس کی بد دعا بہت بری ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ آپ کے لیے بد دعا کر دے، رونا شروع کر دے، تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بلی، کبوتر اور مرغی کے بارے میں جو باتیں بتائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔